اس لیے جو بارشیں نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی ہم دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں بھی ہو جائے۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے بات ختم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی ہوتے تھے، آپ سے پہلے انبیاء بھی ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہوگی، قحط کی صورت پیدا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر آؤ اور دعا مانگے سارے مل کر۔ تو ایک دن لے کر آئے اپنی قوم کو، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر لے کر آئے، پھر دعا مانگی، پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر ساری قوم کو باہر نکالا، نفل پڑے، دعا مانگی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ 3 دن نبی دعا مانگ رہا ہے، بارش نہیں ہوئی۔ اور پھر عرض کیا کہ اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کے ماننے والے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، آپ سے رحمت کی بارش کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بارش نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تمہارے جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، مسلسل گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کس درجے کا گناہ گار ہے کہ نبی علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہے، ان کی دعا بھی رک رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ تو فرمایا کہ اللہ فرمایا جب تک وہ ان میں ہے تو بارش نہیں ہوگی، اس کو نکال دو تو بارش ہوگی۔ تو عرض کیا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے، کہ میں کیسے اس کے پاس جاؤں، کیسے اس کو نکال دوں میں اندر سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اونچی جگہ کھڑے ہو جاؤ، پھر آواز دو ان میں کہ جو اتنا گناہ گار ہے، 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ جب یہ اعلان کیا تو اس کو تو پتہ تھا نا گناہ گار میں ہوں۔ جب کوئی آدمی چور ہوتا ہے اور پھر اگر کوئی ایسے حالات ہو جائے، پولیس آ جائے، کوئی ایسا، اس کے دل پر ایک دم اس کو کرنٹ لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے اس کا۔ تو وہ آدمی اندر ہی اندر سے گھبرایا، اس نے کہا کہ اے اللہ اگر میں بیٹھا رہوں تو بارش نہیں ہوگی، اگر نکلوں تو رسوا ہو جاؤں گا، اور آج ہی رسوا نہیں ہوں گا، ساری زندگی کے لیے میری پوری نسل رسوا ہو جائے گی، سب کو پتہ چلے گا کہ اس درجے کا گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، اے اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے مہلت دے کے رکھا، میرا پردہ رکھا ہے، جئتک تائبا فاقبلنی، اے اللہ آج میں بیٹھے بیٹھے توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی، آنسو بہائے، ادھر سے بادل اٹھنا شروع ہوا اور بادل نے سب کو گھیر لیا اور ہوائیں ٹھنڈی چلنے لگی، اتنے میں چھم چھم بارش ہونے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ کیا ہوا، کوئی بندہ اس میں سے اٹھ کر نہیں گیا اور بارش بھی ہو گئی، اس کی کیا وجہ، کیا ہوا؟ اللہ اور فرمایا کہ اللہ جل فرمایا کہ وہ میرا بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارش دے دی، جس کی وجہ سے پہلے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے میں نے اب بارش دے دی ہے۔ تو عرض کیا کہ اللہ بتا دے کہ وہ آپ کا بندہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تک وہ نافرمان تھا، باغی تھا، اس وقت تو میں نے اس کا پردہ رکھا ہے، اب تو فرما بردار ہو گیا ہے، میرا ولی بن گیا، اب کیسے بتا دوں کہ یہ گناہ گار تھا؟ تو جو اللہ اتنا کریم ہے، رحیم ہے، اس کے سامنے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اس کی برکت سے اللہ بارشیں دے گا۔